یہ خاموشی میں چاہتا تھا تاکہ مجمع اور یہ جتنے لاتعداد لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں نا، ایک بار خاموشی ہو، اور پھر جب یہ علی کے نام کی دھمال ڈالیں گے تو بھی پتا چلے گا۔ سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا، کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ صرف کو مجھے ہیدیہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم، پادری نے بچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ رستے سے دور جا پڑا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کلپ آپ نے سن ہی لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حالانکہ قرآن کریم کو اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ساری کی ساری صورت توحید پہ مبنی ہے، اور اس کا خلاصہ بھی یہی بتا رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی یہی بتا رہا ہے۔ نہ اللہ سے، یعنی اس صورت میں توحید کا خلاصہ بھی ہے، اور واضح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نہ تو اللہ ہی تم میں سے کسی کو جاننے والا ہے، نہ اللہ ہی کو کوئی جاننے والا ہے۔ مطلب نہ اللہ ہی کی پیدائش ہوئی اور نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا۔ کسی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا تو کیا ہے، مگر جیسے یہودی اور نصارہ اس کا بیٹا بناتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کا، اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہ اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اس نے کیا کہا اور نجومی نے کیا کہا آپ نے سن تو لیا ہے۔ نعوذ باللہ، مجھے وہ الفاظ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ نقل کفر نباشد، مجھے تو شرم آ رہی ہے، بل میں وہ الفاظ نہیں کہوں گا۔ حالانکہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نجومی سے اپنی قسمت کا حال پوچھا، حضور نے کیا فرمایا؟ جس شخص نے نجومی سے اپنی قسمت کا حال پوچھا پھر اس پر یقین کر لیا، تو ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس نے اس کا انکار کیا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے، آپ اس روایت کو سرچ کر لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، مگر آج یہ الفاظ کیا کہہ رہا ہے اور اس نے کیا کہا تھا، تو میرے معزز سامعین شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی۔ دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نجومی کے پاس گیا اور اس نے اس کا یقین کیا 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، ایک دن کا نہیں کہا، 2 دن کا نہیں کہا، 3 دن کا نہیں کہا، بلکہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور بہت مقام ہے، اور بہت سے فضائل ہیں بیان کرنے کے لیے۔
پہلی بات تو یہ کہ یہ سب من گھڑت واقعہ ہے، جھوٹ پر مبنی کہانی ہے۔ باقی آپ حضرات نے فضائل بیان کرنے ہیں تو ان کے بہت سارے فضائل ہیں، بے شمار، وہ کوئی کم نہیں ہو گئے، مگر یہ کہہ کر اللہ رب العزت کی شان میں بھی گستاخی کرنا یا اللہ رب العزت کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جو ادب کے خلاف ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو میرے معزز سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بہت سے فضائل و مناقب ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہیں، وہ بیان کی جائیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ علی میرا بھائی ہے، اور آپ کی فضیلت کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ علی حضور کا بھائی ہے۔ مدینہ کے اندر جب آپ نے مواخات قائم کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا، اور یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے دوستو، ایسا بالکل غلط ہے، یہ کہنا بالکل غلط طریقہ ہے، جھوٹ پر مبنی کہانی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے اور سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔